بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مارکیٹنگ کے ٹاپک کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، اور پریویسلی ہم نے کور مارکیٹنگ کنسیپٹس اپنے پریویس لیکچر میں اسٹارٹ کیا تھا۔ اس میں ہم نے نیڈس، وانٹس اینڈ ڈیمانڈس کو سمجھ لیا۔ کچھ اور ٹرمز، کور کنسیپٹس ہم مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے دیکھیں گے۔ تو جی، ٹارگٹ مارکیٹس۔ اب یہ ٹارگٹ مارکیٹس کی جس طرح ہم نے بات کی کہ مارکیٹس فزیکلی یا ورچوئل وہ ایریا یا وہ پلیس یا وہ لوکیشن ہے جہاں پر کہ کسٹمر ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹارگٹ مارکیٹس وہ مارکیٹس ہیں جس کو کہ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، ٹھیک جی۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اینٹی کینسر پروڈکٹ بنانے والے فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنس ہیں تو تقریباً پوری دنیا میں ہی کینسر کے پیشنٹس اویلیبل ہیں۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہول گلوب از اے مارکیٹ فار اینٹی کینسر پروڈکٹس۔ اب اس میں سے اگر ہم نے جغرافیکلی فردر آنا ہے، ٹھیک جی، ایک تو ہیلتھ کی مارکیٹ ہو گئی، ایک کنزیومر کی مارکیٹ ہو گئی، ٹھیک جی۔ پھر ہیلتھ میں مزید اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو ایک کینسر کی مارکیٹ ہو گئی، ایک ڈائبٹیز کی مارکیٹ ہو گئی، ایک اینٹی بیکٹیریلس کی مارکیٹ ہو گئی، ایک گیسٹرو انٹیسٹینل پروڈکٹس کی مارکیٹ ہے، ہارمونل پروڈکٹس کی مارکیٹ ہے، وائٹامنس کی ایک مارکیٹ ہے، ٹھیک جی۔ اب ان مارکیٹس کو اگر ہم جغرافیکلی ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ پاکستان میں ڈپینڈنگ آن دا نمبر آف پیشنٹ آف کینسرس اور ڈائبٹیز، ہم کہیں گے کہ جب پاکستان ڈائبٹیز کی گروئنگ مارکیٹ ہے، کیونکہ یہاں پر ڈائبٹک کے پیشنٹس انکریز ہوتے جا رہے ہیں، پریویلنس بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک جی۔ تو فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، فزیکل مارکیٹ کی بات کریں تو فزیکل مارکیٹس ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو جغرافیکل ایریا کے کہاں پہ ہم نے مارکیٹ کرنی ہے۔ لیٹ سے کہ ہم اینٹی بایوٹکس بنانے والے فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن ہیں، پاکستان ہمارے جو ہے وہ ہوم کنٹری ہے جہاں پر کہ ہم بیسڈ ہیں، ٹھیک جی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی جائیں، اینٹی بیکٹیریل کی مارکیٹ کو مزید جو ہے وہ ہم ایکسپلور کریں۔ تو کیا ہم ویتنام میں جائیں گے، ویتنام جا کے پروڈکٹ سیل کریں گے، تاجکستان میں جائیں گے، افغانستان جائیں گے، بنگلہ دیش جائیں گے؟ کس مارکیٹ کو ہم ٹارگٹ کریں گے؟ اگر اب اس کو دوسرے اینگل سے ہم دیکھیں کہ جی ہم فارماسیوٹیکل مینوفیکچررس ہیں اور جنرل ہیں، ہمارے پاس تقریباً تمام ہی تھراپیوٹک ایریاز کی پروڈکٹس جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ اب اگر ہم کسی نیو ایریا میں جا رہے ہیں تو وہ نیو مارکیٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا، ٹھیک جی۔ اس میں کیا ہم ساری تھراپیوٹک ایریاز لے کر جائیں گے یا اس میں سے کچھ سلیکٹو تھراپیوٹک ایریاز پر کام کریں گے؟ ٹھیک جی۔ تو ان ٹارگٹ مارکیٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈیموگرافکس میں۔ فار ایگزامپل، اگر فرانس میں جو ہے وہ ایک کمپنی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر لوکیٹڈ ہے، اور اس کی برانچ پاکستان میں بھی ہے، اور وہ اینٹی کینسر پروڈکٹ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کینسر کے کتنے پیشنٹس ہیں، کتنی پریویلنس ہے، ان کا سوشو اکنامک پاور جو ہے وہ کیسا ہے، ان کا سائیکوگرافی کیسی ہے۔ کیا سائیکوگرافی سے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کہ جی کچھ مارکیٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جو پروڈکٹ مہنگی ہوتی ہے وہی سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک جی۔ لیٹ سے کہ آپ ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور میں بھی ایک پروڈکٹ آپ کے کمپٹیشن میں مارکیٹ میں لے کر آتا ہوں، اسی ایفیکیسی اسی کوالٹی پہ لے کر آتا ہوں جیسی آپ بنا رہے ہیں، لیکن اگر میں یہ سائیکوگرافی پہچان لیتا ہوں کہ جی اس مارکیٹ میں جو مہنگی پروڈکٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، تو میری پروڈکٹ ویلیو وائز اگر آپ کی پروڈکٹ کی ایکویلنٹ بھی ہے تو میں اس کی پرائس زیادہ کر کے اس مارکیٹ میں لے آؤں گا۔ سملرلی اگر ریورس کیس ہے، لوگ جو ہے وہ تھراپیوٹک بینیفٹس، تھراپیوٹک کوالٹی سے زیادہ پرائز کے اوپر جو ہے وہ ان کا کنسرن رہتا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، ان کے بیہیویئرل ڈفرینسز کو دیکھنا ہوگا، رائٹ جی۔
آپ سے میں یوں کہیے کہ جی پاکستان کو ہم نے ٹارگٹ کر لیا کہ پاکستان کی پوری جو مارکیٹ ہے یہ ہماری ٹارگیٹڈ مارکیٹ ہے، پاکستان کی جو کمپلیٹ ہیلتھ مارکیٹ ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، رائٹ جی۔ اب اس ٹارگیٹڈ مارکیٹ میں کون سا وہ گروپ یا وہ سیگمنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ اپورچونیٹیز پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیٹ سے کہ اگر ہم تھراپیوٹک ایریا کی بات کریں تو ہم نے پاکستان کی مارکیٹ کو ٹارگٹ کر دیا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس سیگمنٹ میں کام کرنا ہے، ہم اینٹی بیکٹیریل میں جائیں گے، ہم جیریاٹرکس میں جائیں گے، ہم پیڈیاٹرکس میں جائیں گے، ہم جو ہے وہ گائناکولوجی کے سیگمنٹ پہ کام کریں گے، ہم ریسپائریٹری ٹریک کے انفیکشن پہ کام کریں گے، یا اگر یہاں ہم نے تھراپیوٹک ایریا کو ایز اے ٹارگٹ مارکیٹ لیا ہے، فار ایگزامپل اینٹی بیکٹیریل، اب اینٹی بیکٹیریل میں یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کی مارکیٹ سیگمنٹ ہے، ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن کی جو ہے وہ سیگمنٹ ہے، گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ انفیکشنز کا سیگمنٹ ہے، بلڈ بورن انفیکشس ڈیزیزز ایک سیگمنٹ ہے، اینٹی بیکٹیریل ایک مارکیٹ ہو گئی، اینٹی بیکٹیریل کے اندر پھر فردر سیگمنٹ ہیں کہ جی ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشنز، یورینری ٹریکٹ انفیکشنز، گیسٹرو انٹیسٹینل ٹریکٹ انفیکشنز، یا بلڈ بورن انفیکشنز، یا سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، کون سا اینٹی بیکٹیریل مارکیٹ کا کون سا سیگمنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ اپورچونیٹیز موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ نیڈس، وانٹس اینڈ ڈیمانڈس موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی کئی اینگل سے پھر جب ہم مارکیٹنگ کو نیکسٹ سیمسٹر میں اگر ہم پڑھیں گے تو فردر ڈیٹیل میں جائیں گے کہ یہ اپورچونیٹیز کو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان اپورچونیٹیز کی فردر کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، رائٹ جی۔ دین ہم نے مارکیٹ ٹارگٹ کر لی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی بیکٹیریل سے ہم نے کہا کہ جی ہمارا ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن میں سب سے زیادہ اپورچونیٹیز ہیں، اس لیے ہم اینٹی بیکٹیریل مارکیٹ کے ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن کے سیگمنٹ میں کام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب لیٹ سے کہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہے کلیریتھرومائسن اور اس کو ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں آگمنٹن سے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کلیریتھرومائسن کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، کلیریتھرومائسن کے بھی اپنے بینیفٹس ہیں اور آگمنٹن کے بھی اپنے بینیفٹس ہیں۔ اب اس کلیریتھرومائسن کے لیے ہم اپنی کلیریتھرومائسن کو کہاں پر پوزیشن کریں گے، یہ پوزیشننگ ہے کہ جو مارکیٹ کو ہم آفر دیں گے ان ٹارگیٹ بائرس مائنڈس ایز اے ڈیلیورنگ سم کی بینیفٹس، وہ بینیفٹ جس کو کہ ہم ٹاپ پہ رکھ کے ایز اے بینیفٹ اس کو پوزیشن کریں گے کہ جی کلیریتھرومائسن کی پوزیشننگ کیا ہوگی، ایز اے فرسٹ چوائس میڈیکیشن ان ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن، یا ایز اے ڈرگ آف چوائس ان لوور ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز یا اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز، یا ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا، کون سی وہ بینیفٹ ہوگا، ٹاپ بینیفٹ ہوگا جس کو کہ ہم نے جو بائرس ہیں ہمارے جو کسٹمرس ہیں ان کے مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ جب کلیریتھرومائسن کا کوئی نام سنے تو اس کے ذہن میں وہ اسٹیٹمنٹ پہلی آئے، فار ایگزامپل this is the drug of choice for Helicobacter pylori، سوری ایچ پائلوری تو وہاں چلے گئے، ہم گیسٹرو انٹیسٹینل کی طرف، ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن سے ریلیٹڈ کسی انفیکشن میں ڈرگ آف چوائس ہے، یا لیسٹ نمبر آف ڈوزز پہ میکسیمم جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے تھراپیوٹک بینیفٹ، یا پوزیشننگ یہ ہو سکتی ہے کہ جن آرگنزمس کو آگمنٹن ٹارگٹ نہیں کرتا ان آرگنزمس کو کلیریتھرومائسن بھی ٹارگٹ کرتا، تو اس طرح کی وہ پوزیشننگ اسٹیٹمنٹ جس کو کہ کسٹمرس کے ذہنوں میں بٹھایا جائے، رائٹ جی۔ ٹاپ کے اوپر جو بینیفٹ ہماری پروڈکٹ کا آئے گا دیٹ ول بی کالڈ دا پوزیشننگ، اوکے جی۔ دین کور کنسیپٹس میں ہمارے پاس ہے جی مارکیٹنگ چینلز جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہو سکتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے، کمیونیکیشن چینلز جو کہ ڈیلیور اینڈ ریسیو کرتے ہیں میسیجز فرام دا ٹارگیٹ بائرس، ٹھیک یہ فارماسیوٹیکل پوائنٹ آف ویو سے
جو سیلز ریپرزینٹیوس ہیں، جو سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے فارماسیوٹیکل آرگنائزیشنز کا، یہ ڈپارٹمنٹ کنزیومرس میں بھی ہوتا ہے. یہ ڈیلیور کرے گا میسیجز اپنی پروڈکٹ کے بینیفٹس کے حوالے سے، جو ویلیوز کریٹ کی ہیں ان ویلیوز کو ڈیلیور کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ڈیلیور کرنے کے لیے کمیونیکیشن کے چینلز چاہیے. یہ ڈیلیوری ہوگی تھرو ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ، تھرو یوٹیوب ایڈورٹائزمنٹ، تھرو ادر سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ، یا بل بورڈز کے ذریعے، یا نیوز پیپرز کے تھرو، یا سائنٹیفک کانفرنسز کے تھرو، یا سائنٹیفک میٹنگز کے تھرو، یا ویبینارز کے تھرو. یہ وہ چینل ہیں جن چینلز کے تھرو کمیونیکیشن ہوگی ڈیلیور کرنے کے لیے، اور جو بائرس ہیں ان سے میسیجز حاصل کرنے کے لیے، ان کی فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے، بائرس کی نیڈس، ڈیمانڈس اینڈ وانٹس کے بارے میں جاننے کے لیے. ٹھیک جی. یہ کمیونیکیشن چینلز جو ہے وہ پیڈ کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا میں بھی جو ہے وہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، پیڈ کمیونیکیشن چینلز ہیں. اور رائٹ جی. آن کمیونیکیشن چینلز جو کہ آرگنائزیشن آن کرتی ہے، اس کے اپنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آرگنائزیشن اپنا کوئی ویکلی جو ہے وہ بلیٹن ایشو کرتی ہے، یا کمپنی کا اپنا جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایز اے کمیونیکیشن چینل کام کرے گا کمپنی کا اونڈ میڈیا بن کر. اچھا جی. دین وی ہیو ارنڈ میڈیا. ارنڈ میڈیا وہ میڈیا ہے جو کہ ہم مارکیٹ میں جو ریپوٹیشن پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کو پازیٹیو فیڈ بیک دینا. ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر کو خود سے بتائے کہ جی آپ یہ والی گاڑی خریدیں، آپ یہ والی پروڈکٹ خریدیں، آپ اس کمپنی کی پروڈکٹ خریدیں. یہ ایز این ارنڈ میڈیا کام کرتا ہے. تو جب ایک کسٹمر کو ہم سیٹسفائی کرتے ہیں تو وہ کسٹمر ایز این ارنڈ میڈیا کام کرتا ہے. alright جی. دین مارکیٹنگ چینلز میں دوسرا ہے ڈسٹریبیوشن چینلز. ڈسٹریبیوشن چینلز جو کہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کمپنی کی پروڈکٹس کو ایٹ ریٹیل لیول اینڈ ہول سیل لیول پہ. ٹھیک ہے جی. یہ ڈسٹریبیوشن چینلز پہ ڈسپلے کی جا سکتی ہے انفارمیشن کو، مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو. اور یہ ڈسٹریبیوشن چینلز چونکہ سیل کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں فزیکل پروڈکٹ یا سروسز ٹو دا بائر اور یوزر، تو یہ چینلز ڈسٹریبیوشن چینلز ایز اے مارکیٹنگ چینلز یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. دین جی سروس چینلز کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں جہاں پر کہ ٹرانزیکشنز سوری ہوتی ہیں وتھ پوٹینشیل بائر. بائر اور پرچیزر کو ایک طرح سے آپس میں لنک کرنے والے سروس چینلز. alright جی. دین ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن. ہمارے مارکیٹنگ کے کور کنسیپٹس میں ویلیو کیا چیز ہے؟ ویلیو جب کسٹمر بائر جب یہ چوز کرے گا کہ جو آفرنگ اس سے سیلر یا مینوفیکچرر یا فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن دے رہی ہے، وہ پرسیو کرے گا کہ یہ پروڈکٹ ڈیلیور کرتی ہے دا موسٹ ویلیو. ٹھیک ہے جی. ویلیو ان ٹرمس آف اکنامی بھی ہو سکتی ہے، ان ٹرمس آف کوالٹی، ان ٹرمس آف سروس، ان ٹرمس آف بینیفٹ. کچھ نہ کچھ چیز ہم سیلر کو، بائر کو دے رہے ہیں جس کے ریٹرن میں وہ ہمیں جو ہے وہ ویلیو پرووائڈ کر رہا ہے، اماؤنٹ منی پرووائڈ کر رہا ہے. اب یہ جو ویلیو ہے کسٹمر کی جو پرسیوڈ، جب وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ پروڈکٹ مجھے سب سے اچھی ویلیو پرووائڈ کرے گی، یہ ویلیو ڈپینڈ کرتی ہے کوالٹی پہ، سروس پہ اینڈ پرائس پہ. رائٹ جی. کوالٹی کیسی دی جا رہی ہے، کوالٹی کے ساتھ سروس کیسی دی جا رہی ہے، اور کس پرائس پر دی جا رہی ہے. یہ ویلیو انکریز ہوگی کوالٹی اینڈ سروس کے ساتھ اور ڈیکریز ہو جائے گی پرائس کے ساتھ. یعنی کہ کوالٹی اینڈ سروس انکریز ہوگی تو ویلیو انکریز ہو جائے گی، اور اگر پرائس انکریز ہوگی تو ویلیو ڈیکریز ہو جائے گی. ٹھیک جی. یعنی کہ یہاں پر کسٹمر کے ذہن میں پروڈکٹ کی ویلیو ڈیکریز ہو جائے گی. جب ویلیو ڈیکریز ہو جائے گی تو اس کا جو پرچیزنگ ڈیسیشن ہے وہ ویک ہو جائے گا.
ओके जी, देन मार्केटिंग में हमारे पास और कंसेप्ट है जी सेटिस्फाइड कस्टमर का। सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन एक पर्सन की जजमेंट है फॉर अ प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस इन रिलेशनशिप टू एक्सपेक्टेशंस। हम प्रोडक्ट से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या आई है। ठीक जी, ये उसकी जो जजमेंट है कस्टमर की, बायर की, उस जजमेंट का नाम है सेटिस्फेक्शन। तो जो प्रोडक्ट जितनी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर होगा। जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर होगा उतना ज़्यादा वो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा करेगा। ठीक जी, और यही सेटिस्फाइड कस्टमर फिर काम करेगा एज एन अर्नड मीडिया। राइट जी, देन हम आते हैं जी कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन बहुत ही जितने जो कोर कंसेप्ट्स हमने कोर एलिमेंट्स देखे हैं हमने मार्केटिंग के, उनमें ये लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन की वैल्यू दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा हो जाती है, प्रोवाइडेड डेट के कंपटीशन होगा ही उसी बेस पे कि जो दूसरे कोर एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के वो अपनी क्वालिटी या अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो, जैसे कि वैल्यू है, जैसे कि मार्केटिंग चैनल्स हैं, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। ठीक है जी। अब कंपटीशन क्या चीज़ है जी? कंपटीशन इंक्लूड्स ऑल द एक्चुअल एंड पोटेंशियल राइवल ऑफरिंग्स। जो हमारा राइवल है, जो हमारी ही जैसी प्रोडक्ट्स, यानी कि जिसकी टारगेटेड मार्केट, जिसका टारगेटेड सेगमेंट, जिसका टारगेटेड मार्केट और जिसका सेगमेंट जो है वो हमारे ही जैसा है। इसका मतलब ये है कि वो उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करेगा, उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करेगा जिनको कि हमने प्रोडक्ट सेल करनी है। राइट जी, लेट से कि अगर डायरिया के पेशेंट्स कराची में जो है वो 10,000 है, अगर मैन्युफैक्चरर ओरल डायबिटिक एजेंट्स का एक ही मैन्युफैक्चरर है तो इट मीन्स कि वो 10,000 पेशेंट्स की नीड्स को सेटिस्फाई मीट करने के लिए एक ही प्रोवाइडर है। अब अगर दूसरा मैन्युफैक्चरर सेम प्रोडक्ट्स बनाता है, सेम सेगमेंट और मार्केट को टारगेट करता है, तो इट मीन्स कि अब वो हमारा कंपटीशन हो गया, क्योंकि वो जो 10,000 बेस है पेशेंट्स की उनको वो तोड़ सकता है। जिन 10,000 को हम सेल कर रहे थे उसमें से कुछ थाउजेंड्स, 5,000 या 3,000, यहाँ पर शायद 10,000 ही। ये डिपेंड करता है कि वो क्या वैल्यू देता है, उसकी प्रोडक्ट्स में क्या वैल्यूज़ हैं, तो वो हमारे कस्टमर्स को तोड़ सकता है। इसलिए जो एक्चुअल हैं और जो पोटेंशियल हैं, यानी कि जो अभी नहीं है लेकिन हो सकता है कि जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स में, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में, जिस तरह से चेंजेस लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कि आज नहीं अगले साल वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो कंपटीशन में वो सारे राइवल्स हैं, एक्चुअल भी पोटेंशियल भी, जो कि जिनकी ऑफरिंग्स एंड सब्सिट्यूट्स, जो कि सब्सिट्यूट करेंगे आप बायर को, उन राइवल की जो ऑफरिंग्स हैं उनको हमारा बायर एज अ सब्सिट्यूट कंसीडर करे। ठीक, एज अ अल्टरनेट प्रोडक्ट जो है उसको कंसीडर कर सके, वो हमारा कंपटीशन है। ठीक जी। अगर मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन बना रही है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही सिटीज़ में उसको मार्केट कर रही है, तो जो कोई और क्लेरिथ्रोमाइसिन बनाकर और उसकी मार्केटिंग कर रहा है पाकिस्तान में, वो हमारा कंपटीशन। ना सिर्फ ये कि क्लेरिथ्रोमाइसिन, बल्कि जो हमारा सेगमेंट है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन के अलावा अगर कोई एरिथ्रोमाइसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लेकर जा रहा है
एरिथ्रोमाइसिन लेकर जा रहा है तो वो भी हमारा कंपटीशन है। जो कोई हमारे सेगमेंट से, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के सेगमेंट से हमारा वो बायर, हमारा वो कस्टमर जो है वो सब्स्टिट्यूट कंसीडर कर सके हमारे राइवल की प्रोडक्ट को, वो हमारा कंपटीशन है। ठीक जी। तो अगर हम समराइज़ करें हमारे मार्केटिंग के टॉपिक जो हमने यहाँ तक स्टडी किया है, तो मार्केटिंग इज़ मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। नीड्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मार्केट को आइडेंटिफाई करके उस मार्केट में जो नीड्स हैं उन नीड्स को मीट करना प्रॉफिटेबली। ना सिर्फ नीड्स को मीट करना बल्कि इस तरह से मीट करना कि ऑर्गेनाइजेशन को इन रिटर्न प्रॉफिट मिल सके। और जी, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने कहा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग के प्रोसेस को मैनेज करने का नाम है। और मार्केटिंग आइडेंटिफाई करती है टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद पोजीशन करनी है अपनी प्रोडक्ट को इन द सेलेक्टेड सेगमेंट। ठीक जी, तो ये तीन चीज़ें हैं, टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करके उसमें से सेगमेंट सेलेक्ट करना है और उस सेलेक्टेड सेगमेंट में अपनी प्रोडक्ट की पोजीशन करना है, उसकी पोजीशनिंग करनी है। ठीक जी। और जी, तो यहाँ पर हम इसे कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप उसे ईमेल कर सकते हैं yasir.abbasi yasir.abbasi @hamdard.edu.pk पर। और जी, तो अल्लाह हाफिज़।